لکھا تھا کہ بھائی آپ اپنا پیپر ڈیفینس کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں اپنا پیپر ڈیفینڈ کروں گا, میرے پاس اس کے رزلٹ وغیرہ بھی اویلیبل ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کانفرنس میں آ جائیں. انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایف ایس سی کے ہیں, میٹرک لیول کے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات پوچھی کہ آپ اپنا پیپر ڈیفینس کر سکتے ہیں, آپ کے پاس جو رزلٹ ہے اس کو پروو کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں کر سکتا ہوں. تو 21 جنوری کو جب میری کانفرنس ہوئی تو میں نے وہاں پہ اپنا پیپر ڈیفینس کرنا اسٹارٹ کیا. تو انہوں نے جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی چیز کہ بھائی آپ جو گائیڈنس آر این اے دے رہے ہیں اس کی لینتھ کیا ہوگی, کرسپر پروٹین کیا ہے, یا کرسپر پروٹین کام کتنے ٹمپریچر کے اندر کرے گی, آپ جو پروٹوکول دے رہے ہیں وہ بھی 3 اسٹیپ پروٹوکول ہے, اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوگا, آپ ڈی این اے کے ساتھ کلر وغیرہ کیسے بائنڈ کریں گے. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس ٹیکنیک سے ساتھ ریلیٹڈ تھی. تقریباً 4 گھنٹے میں نے اپنے پیپر کو ڈیفینس کرتا رہا ادھر. 4 گھنٹے بعد جو ہے نا وہاں پہ جتنے سائنسدان تھے, پی ایچ ڈی اسکالر تھے, اپنی فیلڈ کے پائنیئر تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, اس پہ فیکٹس بھی اپلائی ہو رہے ہیں, رزلٹ بھی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہماری کانفرنس کا ایک قانون ہے, ہم اینڈ میں ووٹنگ کرتے ہیں. تو جس پیپر کو سب سے زیادہ ووٹنگ ملے گی وہی کنٹری جو ہے نا ینگ سائنٹسٹ کا اوارڈ لے کے جائے گا. تو ووٹنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ووٹ کرنا سٹارٹ کیا. الحمدللہ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ ووٹنگ وہاں پہ ملی اور پاکستان ون کر گیا. اور وہاں پہ مزے کی بات یہ, دوسرے نمبر پہ جو کنٹری جو ہے وہ اسرائیل تھا, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ جرمنی تھا. تو جب یہ سارا سلسلہ کلیئر ہوا انہوں نے مجھ سے اپنا ایڈریس وغیرہ پوچھا کہ ہم آپ کو اوارڈ وغیرہ سینڈ کر رہے ہیں سارا. ان سب چیزوں میں جو سب سے مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے, جب انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم جو ہے نا پاکستان کا قومی ترانہ لگا رہے ہیں تو آپ 121 ملک اس احترام میں اس قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اس دن جو ہے نا اس کانفرنس کے اندر اسرائیل, انڈیا, فرانس, جرمنی, انگلینڈ, دبئی, قطر, جتنے بھی کنٹریز بھی تھے نا وہ سب کے سب اس دن پاکستان کا ترانہ سننے پہ مجبور تھے. یہ تو تھی میری پہلی کانفرنس. اب اسی کے دوران میں نے جو ہے نا اپنی سیکنڈ جو ریسرچ ہے اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ بھائی کانفرنس سیریز ایک کانفرنس کرا رہا ہے, 13 انٹرنیشنل کانفرنس آف ٹیشو سائنسز اینڈ ریجنریٹو میڈیسن کے اوپر. تو میں نے جو ہے نا اس کے اندر اپنا ان وٹرو سائٹ اسپیسیفک ڈی این اے ایڈیٹنگ ویئر ریسٹرکشن انزائم والا پیپر سبمٹ کیا. انہوں نے ایسے ہی مجھے ٹائم لگا کے اور انویٹیشن لیٹر وغیرہ بھیجا. تو انویٹیشن لیٹر کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو انویٹیشن لیٹر پہ اس بندے کا سائن تھا جس کو اس ٹائم پہ اپنی فیلڈ کا آئنسٹائن سمجھا جاتا ہے, اور اس لڑکی کا نام ہے جینیفر اینا. اس نے 2013 کے اندر ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا کہ بھائی آپ جین کو ہے نا کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں, یعنی ڈی این اے کو جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے جس جگہ پہ کٹ لگانا چاہیں تو کیسے لگا سکتے ہیں. تو یہ جینیفر ہے نا وہیں سے اٹھانی ہوئی, اٹھاتے تو 2020 ہے, 2020 میں اس کو جو ہے نا بایو کیمسٹری کے اندر نوبل پرائز مل گیا. اب جتنی ساری دنیا ہے نا وہ سمجھتی تھی کہ بھائی جین ایڈیٹنگ کا اس سے اچھا طریقہ اور اینڈ لیول کا طریقہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ساری دنیا پہ یہ بات پھیل گئی کہ بھائی اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ کسی ایک چیز کا جو پرابلم ہے اس کے ملٹیپل سلوشن نہ ہو. تو میں نے اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, تو میں نے بھی اپنی ٹیکنیک ڈیولپ کر لی. ٹھیک ہے, اب میں نے اپنی اور اس کے ٹیکنیک کے اندر کمپیریزن کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس جو ٹیکنیک تھی اس کا یہ مسئلہ تھا کہ کبھی کبھی وہ کٹ تو لگاتی تھی لیکن غلط جگہ پہ کٹ لگا دیتی تھی, اور وہ غلط جگہ پہ کٹ لگانے کی وجہ سے اس ڈی این اے میں میوٹیشن ہو جاتی تھی, ڈی این اے خراب ہو جاتا تھا سارا کا سارا. اور اس کی جو دوسری پرابلم تھی نا وہ اس کا گائیڈنس آر این اے تھا. اس کی آر این اے کی اتنی لمبی لائن 100 بیس پیئر تھی, وہ سینتھسائز کا آنا, اس کی پرائز الگ تھی. تو اس کی یہ 2 مین پرابلم تھی. اتنی 2 مین پرابلم کو جو ہے نا میں نے سالو کر کے اپنی ایک نئی ٹیکنیک ڈسکور کی جسے کہتے ہیں ان وٹرو سائٹ اسپیسیفک ڈی این اے ایڈیٹنگ ویئر ریسٹرکشن انزائم. یعنی آپ کے پاس ڈی این اے ہے, آپ کے پاس ڈی این اے کا ایک فریگمنٹ ہے, آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے, آپ میری پروٹین ریسٹرکشن انزائم کو انٹروڈیوس کرائیں گے, تو آپ کو جو ہے نا جہاں پہ بھی آپ کٹ لگانا چاہیں ڈی این اے کے اندر وہ ایگزیکٹ آپ کو کٹ لگا کے دے گا. اسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا اسٹینفورڈ میڈیسن سے بھی کانٹیکٹ کیا. انہوں نے میرے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے, تو انہوں نے مجھے رزلٹ بھیجے, تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں بھائی, انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ایک فیکٹ یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب میں کانفرنس کے اندر گیا. وہاں پہ کانفرنس کی جو ٹوٹل ٹائم تھا نا وہ 5 گھنٹے تھا, اور میری جو جینیفر اینا کے ساتھ ڈسکشن تھی نا وہ صرف 3 گھنٹے کی تھی. وہ 3 گھنٹے بعد کہا کہ مانی ہے کہ بھائی تمہاری ٹیکنیک میری ٹیکنیک سے بہتر ہے. کانفرنس کا ٹوٹل ٹائم 5 گھنٹے ہے, اور ہر ایک بندے کو 20 منٹ پریزنٹیشن دینے کی اجازت ہے. تو اس نے میرے ساتھ 3 گھنٹے ڈسکشن کر لی, کیونکہ پیپر اتنا انٹرسٹنگ تھا, اس کو تو کرنی تھی نا. تو اس نے وہ سارا جب کیا تو اس نے کہا بھائی آپ کی ٹیکنیک بالکل ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ میری ٹیکنیک جو ہے اس میں فالٹ ہے. تو میں نے اسے ایسے ہی مذاق سے کہا کہ آپ کے پاس جو نوبل پرائز ہے اس کی آگے پرائز مجھے دے دیں.
اگر وہ 10 کروڑ ہے تو 5 کروڑ مجھے دے دیں، تو وہ آگے سے ویسے ہنس رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو ہمیں اس کانفرنس میں اپنا پیپر ڈیفینڈ کیا. اب یہ پیپر جو ہے نا یورپین جرنل آف ایکسپیریمنٹل بایولوجی کے اندر چھپا. یورپین جرنل آف ایکسپیریمنٹل بایولوجی رائل سوسائٹی آف بایولوجی کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کا امپیکٹ فیکٹر 13.5 ہے. یعنی ہر 13 میں سے 12.5 جو ہے نا لوگ دنیا میں اس پیپر کو دیکھیں گے. اور اس کی گوگل سائٹیشن پہ بھی ہے، آپ گوگل کریں گے، گوگل اسکالر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ پیپر آرام سے وہاں پہ مل جائے گا. اس پہلا پیپر چلو اس کو میں سمجھتا ہوں اتنی اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ CRISPR-Cas9 سے اخذ کیا ہوا ہے. لیکن جو میرا دوسرا پیپر ہے نا اس کا امپیکٹ فیکٹر اتنا ہے کہ اس نے ایک نوبل پرائز ونر کی ٹیکنیک کو پیچھے کر دیا ہے. تو یہ تھی میری اوور آل ریسرچ اور میری اوور آل اسٹرگل.